سورج آگ برسا رہا تھا، گرم ہوا کی تپش ہر چیز کو جھلسا رہی تھی، مگر برگد کا پرانا درخت اپنی گھنی چھاؤں میں ایک ٹھنڈک کا احساس دے رہا تھا۔ اسی درخت کے نیچے ایک نوجوان بیٹھا تھا، چہرے پر اداسی کی پرچھائیاں، آنکھوں میں گہری سوچوں کی بادل۔ وہ اپنے ہاتھوں میں ایک چھوٹا سا پتھر لیے اسے بار بار زمین پر مار رہا تھا، جیسے اپنی الجھنوں کو خود سے باہر نکالنا چاہتا ہو۔ اچانک وہاں سے ایک درویش کا گزر ہوا۔ گرمی کی شدت سے بچنے کے لیے وہ بھی درخت کے سائے میں بیٹھ گیا۔ کچھ لمحے نوجوان کو خاموشی سے دیکھتا رہا، پھر نرم لہجے میں بولا، بیٹا کیا بات ہے، تم اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہو؟ نوجوان نے درویش کی طرف سر اٹھایا، مگر پھر فوراً نظریں جھکا لیے، جیسے کوئی ٹوٹا ہوا انسان اپنی بربادی کسی کو دکھانا نہ چاہتا ہو۔ درویش نے دوبارہ شفقت سے پوچھا، کیا کوئی پریشانی ہے؟ بتاؤ، شاید میں تمہاری کچھ مدد کر سکوں۔ یہ سن کر نوجوان کے چہرے پر ایک تلخ مسکراہٹ آئی۔ وہ قدرے سخت لہجے میں بولا، بابا میری زندگی میں اتنی پریشانیاں ہیں کہ اگر گننے بیٹھوں تو شاید شام ہو جائے۔ میں کن کن مسائل کا ذکر کروں؟ ہر دروازہ میرے لیے بند ہو چکا ہے، مجھے اپنے حال پر چھوڑ دو، میں اب کچھ نہیں کر سکتا۔ درویش نے گہری سانس لی، پھر کچھ لمحے خاموش رہا۔ اس نے آہستہ آہستہ اپنے ہاتھوں سے مٹی اٹھائی اور ہوا میں چھوڑ دی۔ مٹی جڑتی چلی گئی اور زمین میں مل گئی۔ نوجوان حیرت سے یہ منظر دیکھتا رہا، پھر الجھن بھرے لہجے میں بولا، یہ آپ نے کیا کیا؟ درویش مسکرا کر بولا، بیٹا یہ مٹی کی مٹھی بالکل تمہاری طرح تھی، جیسے تم اپنی پریشانیوں کو پکڑے بیٹھے ہو، ویسے ہی میں نے اسے پکڑا تھا، لیکن جب میں نے چھوڑ دیا تو یہ خود بخود فضا میں بکھر گئی، زمین میں جا بسی۔ نوجوان خاموش رہا، جیسے کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ درویش نے محبت بھری آواز میں کہا، زندگی کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ جو چیزیں ہمارے بس میں نہیں، انہیں جانے دینا سیکھو۔ تم اپنی مایوسیوں کو، اپنی ناکامیوں کو، اپنے گزرے وقت کے دکھوں کو جتنا پکڑ کر رکھو گے، اتنا ہی وہ تمہیں بوجھل بنائیں گے۔ اگر چاہتے ہو کہ آگے بڑھوں تو ماضی کی زنجیروں کو توڑ دو۔ نوجوان نے آسمان کی طرف دیکھا، جیسے پہلی بار اسے نیلا آسمان نظر آیا ہو۔ اس کی آنکھوں میں برسوں کی الجھنوں کی جگہ امید کی ایک نئی روشنی نظر آنے لگی۔ اس نے آہستہ سے کہا، شاید میں واقعی اپنی پریشانیوں کو خود سے لپٹائے بیٹھا تھا، اب وقت ہے کہ میں انہیں چھوڑ دوں اور ایک نئی شروعات کروں۔ درویش نے شفقت سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، جب زمین پر گرے ہوئے پتے درخت کو کمزور نہیں کر سکتے تو ماضی کے زخم تمہیں کیسے روک سکتے ہیں؟ سوچ بدلو، زندگی خود بدل جائے گی۔ یہ کہہ کر درویش آگے بڑھ گیا، مگر نوجوان کے دل میں جیسے ایک نئی روشنی بڑھ گئی تھی۔ وہ ایک نئے حوصلے کے ساتھ اٹھا اور فیصلہ کیا، اب میں اپنی قسمت خود لکھوں گا۔